کہ کبھی 70 برس میں پیٹ بھر کر کھانا یا سیر ہو کر کے پانی نہیں پیا تھا. اللہ اکبر. عالم یہ تھا کہ روزانہ حافظ قرآن تو تھے ہی, روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے تھے. سرکار غریب نواز علی رحمت اللہ کے پیر و مرشد کی عظمتوں کا یہ عالم. جب نماز پڑھتے تھے وہ حضرت سیدنا سید السادات میر عبد الواحد بلگرامی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں ایک جگہ کہ حضرت کے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی علی رحمت و رضوان کی محبوبیت و مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ جب نماز پڑھتے, نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے تو غیب سے ندا آتی, اللہ کی رحمت سے ہم نے تمہاری نماز کو قبول کر لیا ہے, مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. آپ سوچئے یہ عالم تھا. اللہ کے ایسے محبوب ولی جب غیب سے ندا ہوتی تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے, مولا میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے اللہ میری مانگ یہ ہے کہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتا ہوں. رب قدیر کی جانب سے ندا ہوتی, اللہ کی رحمت سے غیب سے آواز آتی, عثمان یہ جلال بے مثال تو ہم نے تمہیں عطا کر دیا, مانگو اور کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. آپ سوچیں کیسے رب کے محبوب بندے ہیں ہمارے آقا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دوبارہ ندا ہوتی تو کیا مانگتے, عرض کرتے مولا تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گنہگاروں کی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. غیب سے ندا ہوتی, حضرت میر عبد الواحد بلگرامی علی رحمت و رضوان نے تحریر فرمایا, غیبی آواز آتی, تمہاری دعا کے صدقے ہم نے اپنے محبوب کے 30,000 غلاموں کو جہنم سے آزاد کیا. وہ ہیں سرکار خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان. اور حضرت تحریر فرماتے ہیں ایک وقت نہیں بلکہ 5 وقت نماز میں یہ بشارت حضرت خواجہ کو ملا کرتی تھی. اللہ اکبر. اب آپ سوچیں کہ کتنے غلاموں کا ان کے صدقے میں بیڑا پار ہوگا. وہ ہیں حضرت کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عجیب شان اللہ نے عطا فرمائی. ایک موقع پر رب کی بارگاہ کرم میں دعا کی, مولا مستجاب الدعوات تھے, رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ قبول فرمائے. بڑی مشہور 2 دعائیں رب کی بارگاہ میں انہوں نے کی ہیں. اللہ میری قبر مکۃ المکرمہ شریف میں ہو. اللہ اکبر. حضرت کی قبر انور مکۃ المکرمہ شریف ہی میں ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ نگاہوں سے اوجل ہو, نزدیوں وہابیوں نے نشان مٹا دیے, لیکن حضرت کا جو مزار پاک ہے وہ کسی جگہ بھی ہو لیکن مکۃ المکرمہ شریف میں ہے. دوسری دعا رب کی بارگاہ میں کی, جب دیکھا کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان نے دراز مدت تک اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا میرے مرید میرے فرزند معین الدین نے میری بڑی خدمت کی ہے, میری مدت دراز تک, میرے کریم اسے ایسی ولایت اور بزرگی عطا فرما دے جو دوسرے کو نہ ملی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اللہ کا کرم دیکھو کہ ایسی دعا قبول ہوئی کہ اللہ نے ایسی ہی ولایت عطا فرمائی کہ پورے ہندوستان میں ولیوں کے شہنشاہ نظر آ رہے ہیں. کل بھی ولیوں کے شہنشاہ تھے, آج بھی ہیں, اور صبح قیامت تک حکومت چلتی رہے گی. یہ مرشد گرامی وقار کی خدمت کے صدقے میں اللہ نے غریب نواز کو نعمت عطا فرمائی ہے. سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب کش بزرگ, حافظ قرآن بھی, ہر میدان میں علم تفسیر ہو, علم فقہ ہو, اور سارے علوم پر اللہ نے مہارت تامہ عطا فرمائی. اس کے بعد عالم یہ کہ ایک موقع پر سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ایک جگہ سے گزر کر کے جا رہے تھے, نکل کر کے شام کا وقت ہوا, قریب روزے سے تھے. آپ کے خادم خاص حضرت فخر الدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ میں تھے. شام کا وقت ہوا, ایک جگہ پڑاؤ کیا, منزل بہت دور, تھوڑی سی دور پر دیکھا کہ آگ جل رہی ہے زوروں پر. حضرت نے فرمایا کہ کھانا تیار کر لو. کہ حضور آگ کا انتظام کا, سامنے اتنی آگ جل رہی ہے, لے کر کے آ جاؤ وہاں سے. وہ تھا اصل میں آگ کے پجاریوں کا آتش کدہ. وہاں پر دن رات آگ جلتی تھی. ایک روایت کے مطابق 20 گاڑی لکڑیاں
جو ہاتھ گاڑی رہتی ہے نا اس کے مطابق 20 گاڑی لکڑیاں اس میں وہ لوگ جلایا کرتے تھے. آگ کے پجاری تھے معاذ اللہ, آگ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے وہ. حضرت نے فرمایا جاؤ وہاں سے آگ لے آؤ. حضرت کے خادم حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ گئے اور ان سے جا کر کہا بھائی تھوڑی سی آگ دے دو, ہمیں کھانا تیار کرنا ہے. انہوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو, اس کی پوجا کر رہے ہیں ہم اس کے پجاری ہیں اور تم آگ مانگنے آئے ہو, تمہیں آگ نہیں ملے گی. یہاں پر ایک فضیلت بھی میں آپ کو بیان کرتا چلوں. اگر کوئی اپنا پڑوسی سنی مسلمان رشتہ وغیرہ آگ ہے, نمک ہے, یہ چیزیں اگر کوئی مانگے تو منع نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اگر کسی کو نمک دے دو گے تو اس نمک سے جتنا کھانا پکے گا اس پورے کھانے کے صدقہ کرنے کا ثواب اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. اس آگ کے ذریعے سے اگر کوئی کھانا تیار ہوا اور تم نے آگ اپنے پڑوس میں دے دی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے جتنا کھانا تیار ہوگا اللہ اس میں بھی صدقہ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرما دے گا. بہرحال بوتے تھے مجوسی آگ کے پجاری, انہوں نے کہا آگ نہیں ملے گی. حضرت کے خادم واپس آ گئے, کہا حضور وہ تو آگ دینے کو بھی منع کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم پوچھ رہے ہیں یہ ہمارا خدا ہے معاذ اللہ, ہم اس کے پجاری ہیں, تمہیں کیسے دے دیں. حضرت فرماتے اچھا. حضرت خود وہاں تشریف لے گئے, خواجہ عثمان ہارونی علیہ رحمت و رضوان. اب جب وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ چاروں طرف سے میلہ لگا, وہ لوگ ان میں کا ایک بڑا پجاری, اس کے گود میں ایک بچہ ہے 7 سال کا, وہ بیٹھا ہوا ہے پلنگ پہ, اور سارے لوگ اپنے طور پر معاذ اللہ وہ آگ کی پوجا میں مصروف. حضرت پہنچے, وہاں پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی ہم نے آگ لینے اپنے خادم کو بھیجا تھا, تھوڑی سی آگ تم لوگ نہ دے سکے, اتنی آگ دہک رہی ہے صاحب. انہوں نے کہا کہ حضور یہ اس کی پوجا کرتے ہیں. کہا اس کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ ارے اس کی پوجا کرو جس نے آگ کو پیدا کیا ہے. سبحان اللہ, تبلیغ کرنے تو گئے ہی تھے, اسے پوجو کہ جو آگ کا بھی خالق و مالک ہے اور ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ, اس کی پوجا کرو. کیوں پوچھتے ہو آگ کو؟ کہا اس لیے پوچھتے ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہ جلائے, اسے پوجیں گے تو. اچھا, ارشاد فرماتے تو آؤ ہمارے ساتھ, چلو ہم اللہ کے پوجا کرتے ہیں, تم آگ کو پوچھتے ہو, ہم دونوں آگ میں گھس جاتے ہیں, جو بچ جائے گا اسی کا دین سچا ہے. سبحان اللہ. وہ کہنے لگا نہیں آگ کا کام تو جلانا ہے, یہ وہ ادھر ادھر. وہ کہا ہمت پڑے. تو حضرت نے اس کی گود میں 7 سال کا بچہ تھا, اسے لیا اور اسے سینے سے لگایا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں خود حضرت گھستے ہوئے چلے گئے. سبحان اللہ. اب تو شور مچ گیا, ارے فقیر بھی جلا, فقیر نے بچے کو بھی لے کر کے جلا دیا. حضرت پہنچے, کافی دیر کے بعد باہر تشریف لائے تو جلنا تو چھوڑو, دھوئیں کا اثر لباس پہ بھی نہیں تھا. سبحان اللہ, اللہ والوں کی شان. اور وہ بچہ گودی میں تھا, وہ بھی صحیح سلامت. بچے کو جلدی سے گود میں لیا, کہنے لگے کہ بیٹا تو گیا تھا, 7 سال کا بچہ تو ہوشیار ہوتا ہے. کہا کہ کیا ہوا, اندر کیا تھا, اتنی آگ میں جانے کے بعد تو زندہ؟ کہنے لگا اندر آگ نہیں, ہمیں تو باغ دکھائی پڑ رہا تھا. سبحان اللہ, ہمیں تو باغ دکھائی پڑ رہا تھا. اتنا سننا تھا کہ سب کہنے لگے بابا اب تم ہی بتا دو کہ کس کی پوجا کریں. آپ نے فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے تھے سارے کلمہ پڑھ کے دامن اسلام میں داخل ہو گئے. وہ ہیں غریب نواز سرکار کے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ, سب کو مسلمان کیا. وہ جو سردار تھا اس کا نام عبداللہ رکھا, اس 7 سال کے بچے کا نام حضرت نے ابراہیم رکھا.